امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اسم گرامی کی اگر بات کی جائے تو آپ کا اسم موسیٰ، کنیت ابو الحسن، ابو ابراہیم اور ابو علی ہے۔ آپ کو ابو الحسن اول اور ابو الحسن ماضی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کا لقب کاظم ہے۔ کاظم عبد الصالح اور باب الحوائج۔ کتاب الارشاد میں شیخ مفید لکھتے ہیں کہ آپ کو کاظم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ ظالموں کے ظلم کو برداشت کرتے رہے اور اپنے غصے کو پی جاتے تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے والد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تھے اور آپ کی مادر گرامی کا نام حمیدہ مصافات ہے، اسی لیے آپ کو حمیدہ بربریہ بھی کہتے ہیں۔ اسی مخدومہ کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ حمیدہ خالص سونے کی ماند ہر آلودگی سے پاک خاتون ہے۔ خداوند عالم کے ملائکہ اس کی حفاظت کرتے رہے یہاں تک کہ وہ میرے پاس باحفاظت پہنچ گئیں، اور یہ اللہ کی طرف سے میری عزت اور میرے بعد میں آنے والی حجت خدا کی وجہ بن گئیں۔ آپ کی ولادت و سعادت 7 صفر المصفر 128 ہجری میں ابواء کے مقام پر ہوئی، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک آبادی ہے، جہاں پر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ جناب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا مدفون ہیں۔ ابو بصیر لکھتے ہیں کہ جس سفر کے دوران حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس میں ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ جب ہمارے قافلے نے ابواء کے مقام پر قیام کیا تو حضرت امام علیہ السلام نے ہمارے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے لیے کافی مقدار میں لذیذ ترین کھانے کو تیار کروایا۔ ابھی ہم کھانا کھا ہی رہے تھے کہ اتنے میں جناب حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا کی طرف سے امام کے پاس پیغام آیا کہ آپ تشریف لے آئیے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ نو مولود کی ولادت سے پہلے مجھے بتانا کہ میں ہی سب سے پہلے اس کا دیدار کروں گا۔ تو امام علیہ السلام یہ پیغام سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور حرم سرا میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر میں واپس آ گئے۔ اس وقت آپ کے بازو کھلے ہوئے تھے اور آپ مسکرا رہے تھے۔ ہم نے کہا خدا آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے اور آپ کی آنکھیں ہمیشہ روشن رہیں، خیر کی کیا خبر ہے؟ امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے فرزند عطا فرمایا ہے جو کہ اللہ پاک کی بہترین مخلوق ہے، اس کی حجت ہے، اور حمیدہ نے مجھے ایک بات بتائی ہے جس کے بارے میں پہلے ہی مطلع تھا۔ میں نے عرض کیا کیا انہوں نے کیا بتایا ہے؟ جس پر امام نے فرمایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب نو مولود نے دنیا میں پہلا قدم رکھا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور سر آسمان کی طرف کر دیا۔ امام نے فرمایا میں نے اسے کہا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد آنے والے اماموں کی علامت ہے۔ روایات کے مطابق آپ کی شہادت 25 رجب سن 138 ہجری میں ہوئی۔ بغداد کے زندان میں ملعون سندھی بن شاہق نے آپ کو زہر سے شہید کروایا۔ اب ہم حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قید ہونے کے اسباب کو بیان کرتے ہیں۔ شیخ مفید اپنی کتاب الارشاد میں لکھتے ہیں کہ ہارون رشید نے اپنے ایک بیٹے کی تربیت جعفر بن محمد بن اشعث کے سپرد کی، لیکن ہارون کے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد برمکی کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ سخت پریشان ہو گیا اور کہا اگر ہارون کے بعد تاج خلافت اس کے بیٹے کے سر پر رکھ دیا گیا تو وہ اپنے ہی استاد کو اپنا وزیر اعظم بنائے گا اور حکومت میرے خاندان سے باہر نکل جائے گی۔ یحییٰ بن خالد برمکی نے مکارانہ سازشوں کے تحت جعفر بن محمد بن اشعث کے ساتھ مراسم بڑھانا اور اس کے ہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ اس سے وہ جعفر کے دل کی باتوں اور رازوں کو حاصل کر کے ہارون تک پہنچانے کی کوشش کرتا اور کچھ باتیں اپنی طرف سے بھی بڑھا چڑھا کر لگاتا، جس کی وجہ سے وہ ہارون کے دل کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔
ایک دن یحییٰ بن خالد برمکی نے اپنے قابل اعتماد دوستوں سے کہا کہ آپ مجھے آل ابی طالب میں سے کوئی ایک شخص بتائیں جو کم مایہ اور غریب ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے اپنے مقصود و مطلوب کو حاصل کروں۔ انہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت اسماعیل کے صاحبزادے علی بن اسماعیل کے بارے میں مشورہ دیا۔ چنانچہ یحییٰ برمکی نے کچھ رقم اس کے پاس بھیجی اور اسے بغداد آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ علی بن اسماعیل نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور آمادہ سفر ہو گیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پوچھا کہ بغداد کس لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا غریب آدمی ہوں، ساتھ ہی مقروض بھی ہوں، اپنے قرض کو ادا کرنے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ایسا مت کرو، میں تمہارا قرض بھی ادا کروں گا اور دیگر مالی ضروریات کو بھی پورا کروں گا، تم بغداد نہ جاؤ۔ مگر اس نے امام کا کہنا نہیں مانا اور سفر پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ امام نے اسے ایک مرتبہ پھر اپنے پاس بلایا اور پوچھا واقعتاً بغداد جا رہے ہو؟ اس نے کہا کیا کروں، مجبوراً جانا پڑ رہا ہے۔ یہ سن کر امام نے فرمایا بھتیجے اگر اب تیار ہو بھی چکے ہو تو خدا کا خوف کرو، ڈرو، میرے بچوں کو یتیم نہ کرو۔ پھر حکم دیا کہ اسے 300 دینار اور 4000 درہم دیے جائیں۔ معزز سامعین، یاد رہے کہ سونے کا 1 تولہ سکے کو دینار کہتے ہیں اور چاندی کے 1 تولہ سکے کو درہم کہتے ہیں۔ جب وہ یہ رقم لے کر چلا گیا تو امام علیہ السلام نے حاضرین بزم سے فرمایا خدا کی قسم یہ شخص میرے بارے میں چغلی کرے گا جس کی وجہ سے میرا خون بہایا جائے گا اور پھر میرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ ایک بات اور، ہم آپ پر قربان جائیں، پھر آپ کے ساتھ اس قدر کیوں احسان فرما رہے ہیں؟ امام علی گرام نے فرمایا جس شخص کے ساتھ صلح رحمی کی جائے لیکن وہ قطع رحمی کرے، لیکن پھر اس کے ساتھ صلح رحمی کی جائے مگر وہ اس کی قدر نہیں کرے بلکہ قطع رحمی کرے تو خداوند عالم اس کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ غرض جب علی بن اسماعیل بغداد پہنچا تو یحییٰ برمکی اسے ملنے کے لیے آیا۔ اس سے امام موسیٰ کاظم کے حالات دریافت کیے، پھر یہ حالات اس نے ہارون سے بیان کیے اور ساتھ ہی اپنی طرف سے بہت سی باتوں کو جوڑ کر پیش کیا۔ اس کے بعد اس نے علی بن اسماعیل کو امام علیہ السلام کے بارے میں پٹی پڑھائی اور پھر اسے ہارون کے پاس لے گیا۔ ہارون نے اس سے اس کے چچا یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ اس نے کہا شرق و غرب و عالم سے ان کے پاس مال کی ریل پیل ہے، 30,000 دینار کا زرعی رقبہ خرید لیا ہے جس کا نام یسیر رکھا ہے۔ رقبے کی خریداری کے وقت فروخت کرنے والے نے کہا ہے مجھے یہ سکے نہیں چاہیے بلکہ دوسرے اعلیٰ قسم کے سکے دے دیے جائیں، تو انہوں نے اس کو مطالبے کو پورا کر دیا۔ اس کی زبانی یہ حالات سننے کے بعد ہارون نے حکم دیا کہ اسے 2 لاکھ درہم دے دیے جائیں اور اس رقم کی ادائیگی فلاں علاقے میں کی جائے۔ چنانچہ رقم کے حصول کے لیے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں گیا۔ اسی اثناء میں اسے رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ جب وہ وہاں گیا تو اس کے پیٹ پر ایسا زور آیا کہ پیٹ پھٹ گیا اور انتڑیاں شکم سے باہر آ گئیں۔ اسے اسی حالت میں گھر لے آئے۔ جان کنی کی نوبت آ گئی اور آخری سانسیں لے رہا تھا کہ رقم بھی پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا رقم کو کیا کروں گا، میں تو اب اس دنیا سے ہی جا رہا ہوں۔ دیکھا آپ نے کہ پروانے کے خون ناحق نے شمع کو اس قدر مہلت نہ دی کہ رات کو ختم کر کے سپیدہ سحر تک پہنچ جائے۔ غرض اسی سال ہارون حج کی ادائیگی کے غرض سے بغداد سے روانہ ہوا، پہلے مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سے مخاطب ہو کر دکھاوے کے طور پر کہا یا رسول اللہ، میں موسیٰ ابن جعفر یعنی موسیٰ کاظم علیہ السلام کی گرفتاری کی آپ سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ وہ آپ کی امت میں افتراق پیدا کر رہے ہیں اور مسلم امہ کا ناحق خون بہانا چاہتے ہیں۔
نعوذ باللہ۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ امام علیہ السلام کو گرفتار کر لیا جائے۔ امام اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ انہیں گرفتار کر کے گورنر ہاؤس مدینہ میں لایا گیا۔ پھر ہارون کے حکم سے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا گیا اور فوری طور پر 2 مخمل تیار کیے گئے اور کچھ ملازمین کو حکم دیا گیا کہ ان مخملوں کے ساتھ چلیں۔ ایک کو بصرہ کی طرف روانہ کیا گیا اور امام علیہ السلام کو اسی میں سوار کیا گیا، اور دوسرے کو بغداد کی طرف بھیج دیا گیا، لیکن لوگوں کو معلوم نہ ہو سکا کہ امام کس مخمل میں سوار ہیں۔ ہارون نے حکم دیا انہیں کو بصرہ کے گورنر عیسیٰ بن جعفر بن مسعور کے پاس لے جایا جائے، وہ امام کو اپنی نگرانی میں قید خانے میں قید کر دے۔ امام 1 سال تک عیسیٰ بن جعفر کے قید میں رہے۔ 1 سال بعد عیسیٰ کو ہارون نے خط لکھا کہ وہ امام کو شہید کر دے۔ عیسیٰ نے اس بارے میں اپنے خاص دوستوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ سب نے ایسا کرنے سے منع کر دیا، لہٰذا اس نے ہارون سے اس بارے میں معذرت طلب کر لی اور کہا، موسیٰ کاظم ایک طویل عرصے تک میرے پاس قید میں ہیں۔ میں نے خود بھی اور اپنے جاسوسوں کے ذریعے بھی ان کی مکمل نگرانی کی ہے۔ وہ عبادت کرتے تھکتے نہیں۔ میں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں خود میرے بارے میں بد دعا کرتے نہیں سنا، بلکہ ہر وقت وہ خدا سے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے واپس لیتے ہیں بہتر، ورنہ میں انہیں رہا کر دوں گا، کیونکہ اب مجھے ان کو مزید قید میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت امام موسیٰ کاظم کو لوگوں نے یہ مناجات کرتے ہوئے سنا، بہرحال تو اچھی طرح جانتا ہے میرے خدا کہ میں تجھ سے سوال کیا کرتا تھا کہ مجھے اپنی عبادت کے لیے فراغت کا وقت عطا فرما، تو بہرحال تو نے مجھے وہ وقت دے دیا، بس حمد تیرے ہی لیے ہے۔ یہ خط پڑھ کر ہارون نے حکم دیا کہ امام علیہ السلام کو بصرہ کے گورنر سے تحویل میں لے کر بغداد لایا جائے اور فضل بن ربی کی تحویل میں دے دیا جائے۔ چنانچہ ایک عرصہ دراز تک امام اس کی تحویل میں رہے۔ ہارون نے اس سے کہا کہ وہ امام کو شہید کر دے، لیکن اس نے بھی بصرہ کے گورنر کی طرح حضرت کے شہید کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ہارون نے امام علیہ السلام کو فضل بن یحییٰ کے سپرد کر دیا۔ اس نے امام کو اپنے گھر میں قید کر دیا اور آپ پر پہرے دار مقرر کر دیے۔ امام عالی مقام فضل بن یحییٰ کی قید میں شب و روز عبادت الہی سے سروکار رکھتے تھے۔ رات کو نماز، تلاوت کلام الہی اور دعا میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ تہجد کا وقت ہو جاتا۔ نماز تہجد کے بعد صبح کی نماز ادا کرتے اور سارا دن روزے سے رہتے۔ البتہ فضل بن یحییٰ نے آپ پر سختی نہیں کی، بلکہ آپ کا احترام بھی کرتا تھا۔ فضل بن یحییٰ کے اس رویہ کی رپورٹ جاسوسوں نے ہارون کو پہنچائی، جبکہ اس وقت وہ رقہ شہر میں تھا۔ اس نے وہیں سے فضل بن یحییٰ کے نام خط لکھا، جس میں اسے سخت تنبیہ کی گئی کہ ساتھ ہی اس نے فضل سے یہ بھی کہا کہ وہ امام علیہ السلام کو شہید کر دے، لیکن فضل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ہارون کو فضل بن یحییٰ پر بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے پیشے کار مسرور نامی شخص کو اپنے پاس بلایا اور کہا، جتنا جلدی ہو سکے تم بغداد چلے جاؤ اور فضل بن یحییٰ کے گھر جا کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھو۔ اگر وہ اس کے گھر میں آرام و آسائش سے رہ رہے ہیں تو ہمارا یہ خط عباس بن محمد کو دے دو اور اس سے کہو کہ وہ خط کے مضمون پر عمل کرے۔ مسرور بغداد آیا اور سیدھا فضل بن یحییٰ کے گھر چلا گیا۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کے لیے گھر میں گھس آیا ہے۔ پھر وہ اس کمرے میں گیا جہاں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رہ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ امام وہاں تو سکون سے رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد فوراً وہ عباس، محمد اور سندی بن شاہق کے پاس چلا گیا اور ان میں سے ہر ایک کو ہارون کا خط دیا۔ عباس بن محمد نے خط پڑھتے ہی فوراً فضل بن یحییٰ کو اپنے پاس بلایا اور حکم دیا کہ اس کے کپڑے اتار دیے جائیں، اور ساتھ ہی سندی بن شاہق کو حکم دیا کہ فضل بن یحییٰ کو 100 تازیانے مارے۔ چنانچہ سندی نے اسے 100 تازیانے مارے۔
فضل کے چہرے کی کیفیت بدل گئی اور دماغ پر اثر ہو گیا اور خواص باختگی کے عالم میں ہر ایک آدمی کو سلام کرنے لگا، اور اسی حالت میں وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ مسرور نے یہ سارا ماجرا ہارون کو خط لکھ کر بھیجا۔ اس نے حکم دیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سندھی بن شاہق کی تحویق میں دے دیا جائے۔ ہارون نے دربار لگایا اور اس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لوگو، فضل بن یحییٰ نے میری نافرمانی کی تھی، میری اطاعت سے روگردانی کی تھی، لہٰذا میں اس پر لعنت کرتا ہوں اور تم بھی اس پر لعنت کرو۔ سب لوگوں نے مل کر بلند آواز کے ساتھ اس پر لعنت بھیجی۔ فضل کے باپ یحییٰ بن خالد کو ماجرے کا علم ہو گیا اور وہ سیدھا ہارون کے پاس چلا گیا، اور جس دروازے سے دوسرے لوگ عام طور پر داخل ہوتے تھے، اس کی بجائے وہ دوسرے مخفی دروازے سے اندر پہنچ گیا۔ ہارون کو پھر بھی آنے کا پتہ چل گیا۔ یحییٰ نے ہارون سے کہا، یا امیر المومنین، میری بات سنیے۔ یہ سن کر ہارون گھبرا گیا اور اس کی متوجہ ہوا۔ کہا، میرا بیٹا فضل جوان اور کم تجربہ ہے، آپ مجھے جو حکم کریں تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ یہ سن کر ہارون کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ بڑا خوش ہوا۔ لوگوں سے کہا، فضل نے توبہ کر لی ہے اور ہماری اطاعت کی طرف واپس آ گیا، لہٰذا تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ اور اسے اپنا دوست بنا لو۔ سب نے مل کر کہا، امیر المومنین، ہم ہر اس شخص کے دوست ہیں جس کے آپ دوست ہیں، اور ہر اس شخص کے دشمن ہیں جس کے آپ دشمن ہیں۔ جب امام علیہ السلام سندھی بن شاہق کے قید خانے میں تھے، اس وقت ہارون نے ایک خوبصورت کنیز قید خانے میں آپ کی خدمت میں بھیجی، اس عنوان کے ساتھ کہ وہ آپ کی خدمت کرے گی، لیکن حقیقت میں اس کا مقصد امام علیہ السلام پر تہمت لگانا تھا۔ لیکن امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ مجھے نہ تو اس کی ضرورت ہے اور نہ اس جیسی کسی اور عورت کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر ہارون کو غصہ آ گیا اور اپنے ملازم کو کہا، موسیٰ ابن جعفر سے جا کر کہو کہ ہم نے نہ تو آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق گرفتار کیا ہے اور نہ ہی آپ کی مرضی کے مطابق زندان میں ڈالا ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ کی مرضی نہیں چلے گی، یہ کہہ کر کنیز کو ان کے پاس چھوڑ کر آ جاؤ۔ ملازم نے ہارون کے حکم کی تعمیل کی اور واپس آ گیا، اور بعد میں ہارون نے کسی کو بھیجا تاکہ وہ یہ دیکھے کہ کنیز کس حال میں رہ رہی ہے۔ اس نے جو ہی نگاہ کی تو دیکھا کہ وہ سر سجدے میں رکھے ہوئے کہہ رہی ہے۔ ہارون نے کہا، موسیٰ ابن جعفر نے اس پر جادو کیا ہے، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ کنیز کو جب ہارون کے پاس لایا گیا تو وہ کانپ رہی تھی اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی تھیں۔ ہارون نے اس سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا، میں اپنے امام کے پاس کھڑی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ شب و روز نماز کے لیے کھڑے ہیں، جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو خدا کی تسبیح و تقدیس بجا لاتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، میرے مولا کوئی حاجت ہو بیان فرمائیں، میں بجا لانے کے لیے حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا، میری کون سی ضرورت پوری کرو گی؟ میں نے کہا، مجھے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، تو پھر یہ کس لیے ہیں؟ اسی دوران مجھے ایک باغ نظر آیا کہ جس کی ابتدا اور انتہا کی کوئی حد نہیں تھی، جس میں ریشم کے گاؤ تکیے بچھے ہوئے تھے اور ایسے غلام اور کنیزیں نظر آ رہی تھیں جن کی زیبائی اور خوبصورتی بے نظیر تھی، اور نہ ہی ان کے جیسا کوئی لباس۔ کسی کا لباس سرسبز اور بہت سارے زیورات میں ملبوس تھیں، اور ان کے ہاتھوں میں ریشمی رومال تھے، اور وہاں پر انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر میں سجدے میں گر گئی اور میں سبحان اللہ کہنے لگی، اور اس خادم نے مجھے آ کر اٹھایا۔ یہ سن کر ہارون آگ بگولا ہو گیا اور غصے سے کہا، اے خبیث عورت، شاید تم نے یہ سب مناظر خواب میں دیکھے ہوں گے۔ کنیز نے کہا، میرے آقا، مجھے خدا کی قسم ہے میں نے پہلے باغ کو بیداری کی حالت میں دیکھا، پھر سجدے میں گری، اور میرے سجدے کی وجہ بھی یہی تھی۔ یہ سن کر ہارون نے خادم سے کہا، اس خبیث عورت کو لے جاؤ، کسی کو اس سے بات کرنے کی اجازت نہ دو۔ کنیز نے اپنے گھر میں نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنا شروع کر دیا، اور جب بھی کوئی اس کے بارے میں پوچھتا تو کہتی، میں نے اللہ کے اس نیک بندے کو اس حالت میں دیکھا ہے، اور باغ میں جو کنیزیں تھیں انہوں نے مجھے ڈانٹ کر کہا، اے فلاں، اس عبد الصالح یعنی اللہ کے نیک بندے سے دور ہو جا، ہمیں اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ کہ تجھے۔ اس کے بعد وہ کنیز زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہی اور اس دنیا سے چل بسی۔ سندھی بن شاہق کا بیان ہے کہ ہارون رشید نے میرے پاس ایک خادم کو بھیجا۔
ہم دونوں جا کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا حال دریافت کریں۔ چنانچہ ہم قید خانے میں موسیٰ ابن جعفر کے پاس چلے گئے۔ امام نے خادم سے کہا، کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا، مجھے خلیفہ نے آپ کے پاس آپ کی حالت معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ امام نے فرمایا، اسے جا کر کہہ دینا کہ میری تنگی کا ہر دن بھی گزر رہا ہے اور تمہاری خوشی کا ہر روز بھی گزر رہا ہے۔ آخر ایک دن تم اور ہم ایک جگہ جمع ہوں گے اور اس دن باطل کے پیروکار سخت خسارے میں ہوں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ اسی کتاب انوار بہیہ میں ہے کہ فضل بن ربیع اپنے باپ ربیع سے نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سندھی بن شاہق کی قید میں تھے اور ہارون نے اس وقت مجھے ابو الحسن موسیٰ ابن جعفر کے پاس بھیجا۔ میں قید خانے کے اندر چلا گیا۔ اس وقت امام نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کا رعب اس قدر تھا کہ میں ان کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا تھا، لہٰذا تلوار کے سہارے کھڑا رہا۔ جب آپ ایک نماز سے فارغ ہوتے دوسری نماز شروع کر دیتے۔ جب میرے توقف کو کافی دیر ہو گئی تو مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ہارون اس بارے میں مجھ سے جواب طلبی نہ کر لے۔ چنانچہ آپ نماز کے سلام کے قریب پہنچے تو میں نے اپنی بات شروع کر دی۔ انہوں نے میری طرف توجہ کی۔ البتہ روانہ ہوتے وقت ہارون نے مجھ سے کہا تھا کہ ان سے بات نہ کروں اور نہ کہوں، بلکہ یہ کہوں کہ آپ کے بھائی نے مجھے آپ کے پاس روانہ کیا ہے۔ وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے آپ کی طرف سے کچھ باتیں معلوم ہوئی تھیں جنہوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا، اس لیے میں آپ کو مدینہ سے یہاں لے آیا۔ لیکن میں نے تحقیق کی اور معلوم ہوا کہ یہ سب افواہیں تھیں، ان میں کوئی صداقت نہیں چھپی، آپ کی طرف جھوٹی نسبت دی گئی۔ اب میں نے سوچا ہے کہ آپ کو مدینے واپس بھیج دوں یا یہیں اپنے پاس رہنے دوں۔ میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اگر آپ یہیں قیام کریں تو یہ میرے لیے ذہنی آسودگی کا باعث ہوگی اور جھوٹی تہمتیں لگانے والوں کے منہ بھی بند ہو جائیں گے۔ ادھر یہ بات بھی ہے کہ ہر انسان کے لیے ایک محسوس غذا ہوتی ہے جو اس کی طبیعت کے موافق ہوتی ہے۔ شاید مدینہ میں آپ کسی محسوس غذا کے عادی ہوں جو یہاں مہیا نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس بارے میں ربی نے آپ کو خدمت میں بھیجا ہے، جو آپ مناسب سمجھیں وہ فرمائیں، اس پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کی شہادت اور آپ کے دردناک شہادت کے کچھ واقعات اس طرح سے پیش آئے کہ جب آپ ایک طویل ترین عرصے ہارون کے قید خانے میں مقید رہے، آخر کار آپ کو کھجوروں میں زہر ملا کر شہید کر دیا گیا۔ سندھی بن شاہق کا قید خانہ بہت سخت تھا، جس میں امام کو ایک عرصے تک رکھا گیا۔ اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ امام علیہ السلام کو زندان کیا تھا؟ زمین میں ایک تاریک کنواں تھا جس میں امام پر شدید تشدد کیا جاتا تھا۔ آخر کار ہارون نے سندھی بن شاہق کو کچھ زہر آلود کھجوریں بھجوائیں اور حکم دیا موسیٰ بن جعفر کو کھلائی جائیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہر حالت میں یہ زہر آلود کھجوریں کھلائی گئیں۔ پس فطرت ظالم سندھی بن شاہق بار بار اصرار کرتا رہا کہ آپ ساری کھجوریں کھائیں، مگر امام نے چند ایک دانے کھائے اور فرمایا، جو دانے میں نے کھائے ہیں اس سے تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ ادھر ظالم یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کی شہادت کو طبعی موت بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، لہٰذا اس بارے میں وہ سرگرم ہو گئے۔ چنانچہ سندھی ملعون نے 80 لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور زندان میں جا کر امام عالی مقام کے قریب کھڑا جا کر کہا، آپ لوگ اچھی طرح دیکھ لیں کہ اس شخص کے جسم پر کوئی زخم یا چوٹ ہے، کیونکہ لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ اس شخص کے جسم پر کوئی زخم اور چوٹ نہیں ہے، ان کے مکان اور ان کے وسائل زندگی بہت اچھے ہیں۔ ہارون نے ان کے بارے میں کسی قسم کی غلط سوچ نہیں رکھی۔ سفر سے واپس آ کر ان سے تبادلہ خیال کریں۔ آپ خود ان سے پوچھ لیں کہ ان پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا گیا ہے یا تشدد کیا گیا ہے، وہ خود ہی بتائیں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم سب امام کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ فضل اور اس کا مقام و منصب بھی ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ اس دوران امام نے فرمایا، ظاہری طور پر میرے لیے کیے گئی سہولتوں کے اسباب وہی ہیں جو سندھی بن شاہق نے بتائے ہیں، لیکن مجھے کھجور کے 9 دانوں کے ذریعے زہر دے دیا گیا ہے، جس سے کل کے دن میرے جسم کا رنگ سبز ہو جائے گا اور اس کے دوسرے دن اس دنیا سے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر سندھی بن شاہق تھرتھرانے لگا، کیونکہ امام کی شہادت کا منصوبہ فاش ہو گیا تھا۔ غرض جب امام کو زہر دیا گیا، امام کی حالت غیر ہونے لگی۔
تن بدن میں زہر کی حرارت پیدا ہو گئی اور 3 دن تک آپ تیز بخار میں مبتلا رہے۔ آپ کے جسم کی رنگت سبز ہو گئی۔ روایات کے مطابق 3 دن تک بخار کی شدت سے آپ تڑپتے رہے اور آخر کار زہر نے اپنا اثر دکھایا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت قید خانے میں تنے تنہا تھے۔ موقع پر کوئی دوست، رشتہ دار، غمخوار موجود نہیں تھا۔ عمر بن عقد روایت کرتا ہے کہ ایک رات مجھے سندھی بن شاہق نے بھیجا کہ میں سمجھ گیا آج خیر نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو ضروری وصیتیں کیں اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اس کی طرف چل پڑا۔ جب اس کے پاس پہنچا اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا ابو حفص، گویا ہم نے تمہیں پریشان اور متفکر کیا ہے۔ میں نے کہا جی ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان نہیں ہو۔ میں نے کہا تو پھر اس وقت کسی کو میرے گھر بھیجو تاکہ میرے اہل خانہ کو جا کر تسلی دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا ابو حفص، موسیٰ ابن جعفر کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا واللہ انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، ایک عرصے تک میری ان کے ساتھ آشنائی اور رفاقت رہی ہے۔ اس نے کہا بغداد میں جو لوگ اسے پہچانتے ہیں ان کی بات قابل قبول بھی ہے۔ وہ کون ہیں؟ میں نے کچھ لوگوں کے نام بتائے ہیں اور ساتھ سمجھ گیا کہ امام کی شہادت ہو گئی ہے۔ جن لوگوں کے نام میں نے اسے بتائے ہیں اس نے فوراً ان کو بلایا اور ان سے بھی ان لوگوں کے نام پوچھے جو امام کو پہچانتے تھے، تو انہوں نے بھی کچھ افراد کے نام بتائے۔ کتاب عیون اخبار الرضا جلد نمبر 104 میں ہے کہ مسیب کہتے ہیں موقع پر موجود لوگ بظاہر یہ دیکھ رہے تھے کہ امام کو دوسرے لوگ غسل و کفن دے رہے تھے، لیکن حقیقت میں ایک ندیدہ شخصیت یعنی امام رضا علیہ السلام نے انہیں خود غسل و کفن دیا اور ان پر نماز پڑھی۔ بخار الانوار جلد نمبر 48 میں ہے کہ علی بن حمزہ بطائنی نے، جو امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کا منکر تھا، اس نے آپ سے کہا کہ آپ کے آباء و اجداد سے ہم نے سنا ہے کہ امام کی تجہیز و تکفین اور نماز اسی جیسا امام ہی انجام دے سکتا ہے، مگر آپ کے والد نے تو کسی امام نے تجہیز و تکفین اور نماز ادا نہیں کی۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتاؤ حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام امام تھے یا نہیں؟ اس نے کہا تھے۔ تو آپ نے پوچھا ان کی تجہیز و تکفین اور نماز کا اہتمام کس نے کیا؟ اس نے کہا امام سجاد علیہ السلام نے۔ آپ نے پوچھا وہ تو ابن زیاد کی قید میں تھے؟ اس نے کہا وہ اس مقصد کے لیے کربلا آئے اور یہ سب کام انجام دیے مگر لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اگر امام سجاد علیہ السلام کوفہ سے کربلا آ کر اپنے والد گرامی کی تجہیز و تدفین اور نماز ادا کر سکتے ہیں تو کیا میں موسیٰ ابن جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جانشین کی قدرت میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ بغداد آئے اور یہ کام انجام دے جبکہ وہ کسی کی قید میں بھی نہ ہو؟ ان تمام شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ خداوند عالم لوگوں پر اتمام حجت کرے تاکہ آپ کی شہادت سب لوگوں پر عیاں ہو جائے، اور یہ ایک مصیبت تھی جو آپ کی دوسری مصیبتوں میں اضافے کے طور پر تھی۔ اسی لیے جب امام مظلوم کی شہادت ہو گئی اور آپ کے جنازے کو ایک تابوت میں رکھ کر بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا تو سندھی بن شاہق نے اعلان کیا نعوذ باللہ کہ یہ رافضیوں کا امام ہے، جو اسے دیکھنا چاہے آ کر دیکھ لے۔ ہارون کے ایک چچا نے جن کا نام سلیمان بن ابی جعفر ہے، عباسی سلطنت کے ایک رکن تھے، جب یہ اعلان سنا تو اپنے محل سے باہر آ کر اپنے غلاموں سے پوچھا یہ کیسا اعلان ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا سندھی بن شاہق لوگوں کو موسیٰ ابن جعفر کے جنازہ دیکھنے کے لیے پکار رہے تھے۔ سلیمان نے اپنے بیٹوں اور غلاموں سے کہا اگر جنازے کو یہاں سے گزارا جائے تو تم ان سے جنازہ لے لو، اگر نہ دیں تو ان سے زبردستی چھین لو، خواہ انہیں مارنا بھی پڑے۔ چنانچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ ان سے لے لیا گیا اور ایک چوراہے پر رکھ کر اعلان کیا گیا کہ جو شخص طیب ابن طیب کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ آئے اور اپنے امام کی زیارت کر لے۔ لوگوں نے جب یہ اعلان سنا تو چوک در چوک مظلوم امام کی زیارت کے لیے آنے لگ گئے۔ امام کی زیارت سے شرفیاب ہونے لگے۔ ایک کوہرام برپا تھا، فضا میں عزاداری امام کی صدائیں گونجنے لگیں۔
اس کے بعد سلیمان نے 2500 دینار سے خریدا ہوا کفن امام کو دیا جس پر پورا قرآن لکھا ہوا تھا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے کی پیدل مشیت کی۔ کہا جاتا ہے کہ سلیمان کے ساتھ امام کے ماننے والوں کی ایک عظیم تعداد نے بھی مشیت کی اور بڑی شان سے جنازہ اٹھایا گیا۔ مقابر قریش میں آپ کو دفن کر دیا گیا، جسے اب قازمین کا کہا جاتا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔